السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. باب قول الله تعالى، اللہ تعالیٰ کے فرمان کا بیان، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، کہ اللہ کی تعرج الملائکۃ فرشتے چڑھتے ہیں، والملائکۃ الملائکۃ والروح، اور روح القدس یعنی جبریل امین وہ چڑھتے ہیں، الیہ اللہ کی طرف۔ یہ سورۃ معارج کی آیت نمبر 4۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ پہلے اللہ کے صفت استوا کا ذکر ہوا تھا، اب یہاں اللہ تعالیٰ کے علو یعنی اللہ کے بلند ہونے کا ذکر ہے۔ استوا کا تعلق عرش کے ساتھ تھا، اور علو کا تعلق تمام مخلوقات، یعنی اللہ ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی عالی ہے۔ تو آگے ہے وقولہ جل ذکرہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا، الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف چڑھتے ہیں الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات۔ پاکیزہ کلمات سے مراد ہر وہ چیز، ہر وہ کلام جس کے اندر اللہ رب العزت کی فرما برداری کی ذکر ہو۔ وہ قرآن کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ نماز کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ دیگر اعمال بر کی صورت کے اندر ہو سکتا ہے۔ وہ تمام اعمال کے جو کلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور وہ نیکی ہیں، وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ آگے اگلی آیت کا اگلا حصہ ہے ول الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، والعمل الصالح والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح سے بلند کرتا ہے۔ عمل صالح، اب یرفعہ کا فاعل عمل صالح ہے، عمل صالح اس کلمہ طیب کو بلند کرتا ہے، یعنی اللہ کی طرف اٹھاتا ہے۔ یا بعض نے اس کو یرفعہ کا جو ہے نا، والعمل الصالح یرفعہ، یعنی اللہ اس کو کلمہ اللہ عمل صالح کو بلند کرتا ہے، یہ بھی کیا گیا ہے لیکن یہ درست ہے کہ عمل صالح یہ کلمہ طیبہ کو بلند کرتا ہے۔ وقال ابو جمرہ، ابو جمرہ کہتے ہیں عن ابن عباس، بن عباس سے کہ بالغا ان ابا ذر، ابو ذر کو پہنچا مبعث النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جمرہ والی روایت یہ یہاں تو موقوف یعنی یہاں معلق آئی ہے، لیکن صحیح بخاری ہی میں دوسری جگہ پر یعنی بابو اسلام ابی ذر، اس کے اندر صحیح بخاری کے اندر ہی یعنی کتاب میرا خیال فضائل الانصار، اس کے اندر یہ موصول تفصیلی روایت ذکر کر دی گئی ہے۔ کہتے ہیں بالغ ابا ذر مبعث النبی، کی ابو ذر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی، تو فقال علی اخیہ، تو ابو ذر نے اپنے بھائی سے کہا، اعلم لی علم ھذا الرجل، میرے لیے معلوم کر کے آؤ اس شخص کا علم، الذی یز، اس شخص کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مجھے میرے لیے معلوم کر کے آؤ، الذی یزعم انہ یاتیہ الخبر من السماء، کہ جس کا یہ گمان ہے یا جس کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے۔ اب یہی ہمارا محل شاہد ہے، الخبر من السماء، آسمان سے، یعنی مطلب کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے تبھی تو آسمان سے نیچے آتی ہے، بلندی سے خبر آتی ہے، یہی شاہد ہے محل شاہد۔ وقال مجاہد، اب مجاہد کی تفسیر ایک آئی ہے، اور یہ تفسیر آپ کو تفسیر فریابی کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ آپ کو مل جائے گی۔ یہ وہی جو ہے نا مجاہد کی تفسیر جو
यानी इब्न अबी नजीह अन मुजाहिद वाली जो तरीक है ना, उससे ये मौजूद है फिरयाबी की, आप सही सनद के साथ। मुजाहिद कहते हैं अल अमल सालिहु यरफउल कलिमत तय्यिबा। अब ये देखें, ये बता रहे हैं कि इलैहि यसअदु अल कलिमत तय्यिब वल अमल सालिहु यरफउहु, यानी इन्होंने बताया है कि यरफउहु का फाइल कौन है। तो यरफउहु का फाइल क्या है? अल अमल सालिह है। और अल कलिमत तय्यिब, ये यरफउहु की ज़मीर जो है ना, ये अल कलिमत तय्यिब की तरफ जा रही है। अल अमल सालिह, अमल सालिह, यरफउल कलिमत तय्यिबा, वो कलिमा तय्यिबा को यानी उम्दा कलिमात को वो बुलंद करता है। आगे युकालू, ये कहा गया है दिल मारिज, अल्लाह ताला के बारे में कहा कि सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि लिल काफिरीन लैसा लहू दाफ़ि मिनल्लाहि दिल मारिज। मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से है, दिल मारिज, जो मारिज वाला है, बुलंदियों वाला है और सीढ़ियों वाला है, मतलब उसकी तरफ सीढ़ियों के साथ जाया जाता है, बुलंदी की तरफ उसकी तरफ चढ़ा जाता है। दिल मारिज बुलंदियों वाला है। तो इसकी तफसीर क्या की है? अल मलाइकतु तारुजु इलल्लाह, कि मलाइका अल्लाह की तरफ चढ़ते हैं, इसलिए जिल मारिज कहा। तो अल्लाह की तरफ चढ़ना या अल्लाह का उलूव, ये साबित किया जा रहा है इस बाब से। किसी का इस मसला के अंदर कुछ सवाल है? अल्लाह का उलूव, उसकी शयान शान है, वो किसी से नीचे नहीं है। किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं जी, फिर हम आगे पढ़ते हैं। जी आगे पढ़ेंगे जी, कौन पढ़ेंगे? जी आरिफ साहब पढ़िएगा। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। जी अब आवाज़ आ रही है शेख साहब? जी आ रही है। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار تمہارے یعنی ملائکہ تمہارا تعاقب کرتے ہیں رات اور دن میں وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ اور وہ جمع ہوتے ہیں عصر اور فجر کی نماز کے وقت ثم يعرج الذين باتوا فيكم پھر وہ اوپر چڑھتے ہیں جو رات میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں فَيَسْأَلُهُمْ تو وہ ان سے یعنی اللہ ان سے پوچھتا ہے ہاں جی، یہ اللہ ان وَهُوَ سے، أَعْلَمُ بِكُمْ جی شیخ حالانکہ وہ حالانکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے آپ کے حال حالانکہ وہ تم کو فیقول خوب پھر وہ جاننے والا ہے۔ کہتا ہے اب یہ یہی محل شاہد ہے کہ یارج الذین باتوا فیکم، یعنی جنہوں نے رات تمہارے ساتھ جو رہے ہوتے ہیں وہ پھر اوپر چڑھتے ہیں۔ فیقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کیسے ترک کیا، یعنی کیسے چھوڑ کے آئے ہو، کس حالت میں تھے جب وہ تم چھوڑ کے آئے ہو؟ فیقولون، وہ کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون، ہم نے انہیں چھوڑا ہے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ واتیناہم وہم یصلون، جب ہم ان کے پاس آئے تھے نا، یعنی عصر کے وقت جب ہم آئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ جا کے بتاتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور فجر کی نماز کے اوپر پورا زور دیتے تھے کہ اس میں فرشتوں کی گواہیاں مل جاتی ہیں۔ اچھا یہاں یہ لفظ ہے یتعاقبون، کہ یہ جمع کا صیغہ آیا ہے۔ ایک منٹ ذرا ٹھہریے گا جی۔
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तआक़बूना, ये जमा का सीगा है और इसकी ज़मीर आप जानते हैं, ये वाओ ज़मीर इसका जमा आई है, जबकि इसका फ़ाइल ज़ाहिर है। तो ये जो फसीह अरबी लुगत उसके ख़िलाफ़ है। तो इसका जवाब बस यही है कि कभी कभार खिलाफ कायदा जो है, फ़ाइल ज़ाहिर होने के बावजूद ज़मीर उसके मुताबिक ले लाई जा सकती है। तो वैसे तो होना चाहिए था यतआक़बुल मलाइकत, यतआक़बु फ़ीकुमुल मलाइका या मलाइकतुन, तो लेकिन कभी कभार आ जाती है। इसकी कई एक वजूहात अहले इल्म ने बयान भी की हैं। बहरहाल ये शाज़ किरात है या शाज़ लुगत है। इसका इस्तेमाल, शाज़ से मुराद ये नहीं है कि ये गलत है, गलत नहीं मुराद। शाज़ का मतलब होता है कि ये आम इस्तेमाल नहीं है। जहाँ पे इस्तेमाल हुई है वहाँ तो पढ़ी जाएगी, वरना इसको आम कायदा नहीं बनाया जाएगा। यानी ये खिलाफ कायदा है। मलाइकतुम बिल्लैली व मलाइकतुम बिन्नार, इसका मतलब ये है कि फरिश्ते की ड्यूटियां लगती हैं जो अमलों को लिखते हैं, या और कोई उनकी ड्यूटियां होती हैं जो तब्दील होती रहती हैं, शिफ्टें बदलती रहती हैं। तो दिन की ड्यूटी और रात की ड्यूटी, जो दिन की जिनकी ड्यूटी लगी होती है वो फजर के वक्त आते हैं, और जिनकी रात की ड्यूटी लगती है वो असर के वक्त आते हैं। इससे असर और फजर की नमाज की फजीलत भी साबित होती है, क्योंकि ये फरिश्तों के हाजिर होने की जगह का वक्त होता है और जाने का वक्त भी होता है। तो अच्छा ही इम्पेक्ट पड़े फरिश्तों के गवाहियों की वजह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गवाहियों को कबूल करता है। हालांकि अल्लाह ताला ये उनकी फजीलत बयान करने के लिए पूछता है, वरना अल्लाह ताला को इल्म होता है। उनका दर्जा बुलंद करने के लिए, फरिश्तों से उनकी गवाही लेने के लिए ऐसा करता है। वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको खूब जानता है कि वो कर क्या रहे हैं। जी, आगे पढ़ें जी। दूसरी हदीस पढ़ेंगे जी। फरा कलीम साहब पढ़िएगा। जी बस फसैलाहुम रब्बुहुम व हुवा आलमु बिकुम। ये तो पढ़ लिया है शेख मतलब। फयकूलु कैफा तरक्तुम। वो पूछेगा किस हाल में छोड़ा इबादी मेरे बंदों को। नहीं, मैंने फयकूलुना, तो ये वो रिवायत, कहेंगे ये मैंने जो रिवायत निकाली हुई है ना, ये पढ़े। अच्छा। وقال خالد بن مخلد قال قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدقي بعدل ثمرة मन من तसद्दक़ كسب طيب। मन तसद्दक़ बिअदलि तमरतिन, जी। मन तसद्दक़, जिसने भी सदका किया, बेअदलिन, बिअदलि तमरत, रदलन, तमरत, तमरतिन यानी खजूर में से, मिन कसबिन तय्यब यानी अपनी हलाल कमाई में से। वला बिअदलि यसअदु इलल्लाह, बिअदलि बिअदलि तमरतिन, खजूर के एक टुकड़े को सदका किया, मिन कसबिन तय्यिबिन, पाकीज़ा कमाई से, हलाल कमाई से। मिन कसबिन ठीक है। तय्यिबिन, वो तो खजूर का टुकड़ा बेअदलिन पाकीज़ा तमरतिन कमाई का से हो। मतलब है, जी बेअदलिन तमरतिन का मतलब है खजूर के बराबर कोई सदका किया। जी, इस तरह करना। मिन कसब तय्यब, मिन हलाल कस कमाई से। वला यस, जी शेख मतलब। मिन कसबिन तय्यिबिन, जी, पाक कमाई से या हलाल कमाई से। वला यसअद इलल्लाहि, और नहीं वला पहुंचता यस अल्लाह की तरफ, वला इल्ला यस आदू, अदु, अदु। वला यसअदु इलल्लाहि, और नहीं पहुंचता अल्लाह की तरफ, इल्ला तय्यब, मगर पाक चीज। हाँ, यानी पहुंचने के बजाय यहाँ तर्जमा चढ़ना करे ना, चढ़ना, क्योंकि हमारा ठीक है, मकसूद यही है। ठीक है। वला यस आदू साइद, यस आदू और का नहीं, मतलब होता है चढ़ना, यानी ठीक जो है। चीज ऊपर होती है उसी की तरफ चढ़ा जाता है ना। ठीक है, जी, तो मल्ले इसलिए शायद यही होगा अल्लाह जी। रब्बुल इज़्ज़त का उलूब है, अल्लाह ताला बुलंद है, इसलिए उसकी तरफ चढ़ता है। वला यस आदू इलैहि मगर इल्ला पाक तय्यिब। चीज, जी, ठीक है। और नहीं चढ़ता पाकीज़ा कोई ही अल्लाह चीज की तरफ। इल्ला
اللہ کی पकीज़ा। طرف مگر پاکیزہ. فإن اللہ بے شک اللہ یتقبلها اس کو قبول کرتا ہے بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ سے. جی ثم یربیہا لصاحبہ اور اس صاحب کے لیے اس کو بڑھاتا رہتا ہے. صاحب یعنی مائکہ جو صدقہ کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے بڑھاتا رہتا ہے. کما یربی احدکم فلوا کما یوربی جیسے وہ بڑھ جاتا ہے احدکم تم میں سے کسی ایک کو. نہیں یہ ما مجھے سمجھ یوربی نہیں آیا. کما ما یوربی یوربی احدکم ثم یربیہا لصاحبہ، پھر اللہ تعالیٰ اس صدقہ کو پالتا پوستا ہے، بڑا کرتا ہے اس کو، لصاحبی اپنے صدقہ کرنے والے کے لیے. کما یربی جی احدکم، جس طرح تم میں سے کوئی شخص پالتا ہے پوستا ہے، قلوبہ اپنے جانور کے بچڑے کو. چھوٹے جانور کا نا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو بڑا کیا جاتا ہے، اس کی جناب اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. تو جی اس چھوٹے بچے کو نا، خاص طور پہ گھوڑے کے بچے کو، اس کو بڑا کیا جاتا ہے. تو حتیٰ تکون مثل الجبل، اب اللہ تعالیٰ اتنا بڑھاتا ہے، اتنا اس کو پالتا ہے، حتیٰ تکون مثل الجبل، کہ وہ حتیٰ کہ پہاڑ وہ کے پہاڑ برابر ہو برابر جاتا ہو ہے. جاتا ہے. یعنی ایک چھوٹا سا کھجور جی برابر صدقہ کیا، یا کھجور کی قیمت کے برابر صدقہ کر دیا، جو کہ اب اچھی سے اچھی کھجور بھی جو ہے نا، یعنی درمیانے درجے کی کھجور آپ لگائیں تو وہ 2-3 روپے کی آپ کو پڑے گی. 5 روپے کی کر لیں. اب اس نے صدقے دل کے ساتھ 5 روپے بھی صدقہ کیا نا اللہ کی راہ میں. اور ایک روایت کے اندر ہے من تصدق بھی شق تمراتن، کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کیا. شق تمرہ مطلب اس کھجور کو بھی کے پیسز کر لیے جائیں تو وہ 1 روپیہ بھی حصے میں نہیں آتا، لیکن ہو وہ حلال کمائی کا، صدقے دل سے ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے ذخیرہ کر دے گا. ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسعد الى الله الا الطيب. اب یہاں ورقاء نے مطابقت کی ہے، کس کی ہے بلا؟ سلیمان کی. عبداللہ بن دینار سے ورقاء بن عبد الرحمن نے مطابقت کی ہے، اور یہ اس سے پیچھے جو ہے ابو نضرہ ہیں. ٹھیک ہے، ورقا کے شاگرد ابو نضرہ ہیں. یہاں تو یہ مختصر معلق ذکر کر دی ہے، لیکن یہی روایت امام بخاری نے ایک اور جگہ پہ بھی ذکر کی ہے. تو ولا یسد الی اللہ الا الطیب، تو یہاں دوسری جو روایت ذکر کرنے کا مقصود اس کی مطابق ذکر کرنا ہے. جی آگے کون پڑھیں گے جی؟ قال حدثنا ایک منٹ. جی محسن صاحب آگے پڑھیں گے جی آپ. جی تاجور صاحب پڑھیے گا. بلکہ قال الإمام ام عبد البخاري الرحمان صاحب، حدثنا ام عبد الرحمان صاحبہ پڑھیے گا آپ پہلے، باری باری پڑھتے جائیں نا. قال حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن أبي عالية عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهن عند الكرب
کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پکارتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو عظمت والا اور بردبار ہے، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو عرش عظیم کا رب ہے، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش الکریم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو آسمانوں کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ جی، اس میں وجہ معلوم ہوئی آپ کو، یہ کیوں اس طرح یہ روایت یہاں کیوں لائے ہیں دوبارہ سے؟ کون بتائیں گے جی؟ جی شیخ بولم یہ عرش کا ذکر یہاں پر ہے، تو عرش سے علو، عرش سے اوپر ہے وہ رب العالمین کی ذات۔ جی، یہی مطلب ہے جی، رب العرش الکریم، رب العرش العظیم اور بھی آیا ہے اور رب العرش الکریم بھی آیا ہے۔ تو اگرچہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، لیکن یہاں الفاظ کا فرق ہے، تو امام بخاری نے یہاں الفاظ کا فائدہ دیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو چند روایتیں پیچھے، ایک منٹ میں نکالتا ہوں، چند روایتیں پیچھے شیخ بھی۔ صاحب العلیم الحلیم تھا۔ حدیث نمبر کتنی تھی وہ؟ صاحب یاد نہیں، لیکن العلیم تھا اس میں، العلیم الحلیم۔ یہ 7426۔ جی، یہ صرف العلیم والحلیم، اس کا فرق ہے۔ یہ امام بخاری کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ العظیم الحلیم ہے نا، وہاں العلیم تھا، تو بس یہی اس کا محل شاہد ہے، رب العرش الکریم اور رب العرش العظیم۔ جی آگے پڑھیں گے جی۔ جی تاجور صاحب پڑھیے گا۔ جی تاجور بشیر صاحب پڑھیے گا۔ جی شيخ مطلب. قال الإمام حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم أو أبي نعم بن نعم، شاكا قبيصة عن یہ أبي نبی، سعيد. یہ ابھی نعمن ہے، ٹھیک ہے۔ اصلا جو ہے نا یہ شک ہے نا، وکی کو شک ہے، قبیصہ کو شک ہے کہ ابن ابی نو ہے یا کہ ابی نوم ہے، تو درست کیا ہے؟ ابن ابی نوم، یعنی عبد الرحمن بن ابی نوم۔ جب دوسرے راویوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے نا، صحیح بخاری کے اندر ہی دو تین جگہ پہ آئی ہے یہ روایت، تو وہاں بالجزم عبد الرحمن بن ابی نوم آیا ہے، تو لہذا یہ شک قبیصہ کا جو ہے، یہ اس کو ہم حل کر لیں گے ابن ابی نوم کے ساتھ۔ جی، ان ابی سعید الخدری قال، قال بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ سونا بھیجا گیا. اور یہ کس نے فقسم بھیجا تھا؟ کس نے بھیجا تھا؟ یہ بھیجا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یمن سے. یمن سے کچھ سونا وصول کر کے انہوں نے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیت المال میں جمع کروانے کے لیے. جی. فقسمها بین اربعہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 میں تقسیم کیا. 4 بندوں میں اس کو تقسیم کر دیا. تو وہ زہیبہ کہتے ہیں اس سونے کو کہ آگے آپ کے لفظ نہیں ہے ادھر. اچھا ٹھیک ہے، آگے آ رہی ہے. قسم بین اربع، اس کو 4 بندوں میں تقسیم کر دیا. وحدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفیان عن ابی عن ابن ابی نعم. یہاں پہ آ گیا نا بغیر شک کے. عن ابی سعید الخدری قال بعث علی وهو بالیمن، علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے بھیجا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذہیبۃ فی تربتها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ سونا بھیجا فی تربتها، جو مٹی کے اندر ہی لطفت تھا ابھی، یعنی مٹی سے اس کو جدا نہیں کیا گیا تھا، اس کو اس کی صفائی نہیں ابھی ہوئی تھی. جی. فقسمها بين الأقرع ابن حابس الحنظلي، ثم أحد ثم احدی، بني ثم ثم احد، احادی. أحد جی شیخ محترم، ثم أحد بني مجاشع، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کیا اقرع بن حابس حنزلی اور بنو مجاشع میں ایک شخص، وبین عیینة بن بدر الفزاری، وبین علقمة بن الاثة العامری. ان 4 یعنی اقرع بن حابس اور بنو مجاشع میں سے ایک آدمی اور عیینہ بن بدر اور علقمہ بن الاثہ میں تقسیم کیا اس کو. سب ایسے ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ جی جی ایسے ہی ہے. ثم احد بنی کلاب، یہ شیخ مطلب میں غلط کر رہا ہوں کچھ. کیسے؟ یہ شیخ صاحب ثم احد سے کیا معنی ہے؟ یعنی اس پر بھی خرچ کیا، اس پر بھی خرچ کیا، اس پر بھی خرچ کیا، ایسے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے. جی شیخ صاحب. ایک منٹ. ہاں یہی مطلب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بین اربع، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. ٹھیک ہے. آگے اب تقسیم کی صورت کیا تھی کہ اقرا بن حابس اور کے درمیان تقسیم کیا، پھر بنو مجاشے کے ایک شخص کے درمیان، وہ بینا عیینہ بن بدر الفزاری اور بینا القمر بن ثم احدی بنی. یہ کتنے حصے ہو گئے؟ ایک، یہ شیخ صاحب 4 تو ہو گئے. دو، تین، اور یہ 4. یہ 4 حصے ہو گئے نا. شیخ ٹھیک ہے. مطلب سمجھ نہیں آئی کیسے. یہ دیکھیں نا، میں یہ آپ کو نشان نظر آ رہا ہے ویسے جب میں نشان لگا رہا ہوں؟ جی جی شیخ صاحب نشان نظر آ رہے ہیں. آپ نے 4 حصوں میں تقسیم کیا نا. اب 4 حصے کس کس کے درمیان تقسیم کیے؟ یعنی یہ نہیں کہ ایک ایک بندے کو ایک ایک حصہ دیا، 4 حصوں میں بانٹ دیا. پھر ان میں سے پہلا حصہ کس کو دیا؟ اقرا بن حابس کو دیا پہلا حصہ. ٹھیک ہے. دوسرا حصہ 3 بندوں کو دیا ہے. ایک تو بنو مجاشے کا ایک شخص، دوسرا عیینہ بن بدر، اور تیسرا علقمہ بن الاثہ. اس کو دیا ہے دوسرا حصہ، یعنی 2 حصے ان 3 بندوں کے درمیان تقسیم کیے، یعنی دوسرا حصہ ان 3 بندوں کے درمیان تقسیم کیا. آگے پھر ثم احد بنی کلاب. اب جو تیسرا حصہ تھا وہ بنو کلاب کے ایک شخص کے درمیان تقسیم کیا اور زید الخیل کے درمیان تقسیم کر دیا. 3 حصے ہو گئے. پھر جو چوتھا حصہ رہ گیا تھا وہ ہے بنی نبہان کے درمیان تقسیم کر دیا، بنی نبہان کو دے دیا. یہ سمجھ آ گئی جی؟ جی شیخ صاحب. یہی لگتا ہے جی، واللہ عالم. فتغیر
انصار، تو قریش انصار ان کو انصار وغیرہ کو کچھ غصہ محسوس ہوا، تو انہوں نے کہا صنادید اہل نجد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال نجداروں کو دے رہے ہیں. آپ کی قال آواز سے انما آپ کی آواز دوبارہ ذرا پلیز تھوڑا سا. اتعلم، تو نبی یہ پڑھیے گا فتغیرت قریش والانصار. فتغیظت قریش نار، تو ہو آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح. میں پڑھتا ہوں ذرا. فتغیرت، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ فتغیرت قریش والانصار. جی اب پڑھیے گا جی. فتغیرت قریش والانصار. فتغیظت قریش والانصار، تو قریشی اور انصاری صحابہ کو گیز ہوا. فقالوا، تو نے کہا یوتیہ صنادید اہل نجد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال اہل نجد کے سرداروں کو دے رہے ہیں. ویدعونا، اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں. یعنی ان کو بتقاضۂ قال بشریت کو. انما اتلفهم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یعنی میں ان کی تعریف کل بھی کر رہا ہوں. یعنی ان میں سے بعض ایسے تھے جن کی تعریف جی کل بھی شکر. کی تھی کہ ان کی میں تعریف کل بھی کر رہا ہوں. یعنی جو اسلام، کسی کے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرنا، اس کو تعریف قلبی کہتے ہیں. فاقبل رجل. جی شکر. فاقبل فاقبل رجل غائر العینین، تو ایک آدمی آیا جس کی آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھی. نات الجبین، اونچی پیشانی والا. کث اللحیہ، گھنی داڑھی والا. مشرف الوجنتین، ابرے ہوئے گوشت سے بھرے ہوئے گالوں والا. محلوق الرأس، منڈے ہوئے سر والا. فقال لیکن اس یا کا منہ بہت محمد بڑا تھا. اتق دوسرے اللہ، لفظوں میں آپ کے کہا اے منہ اس محمد. کا بڑا تھا اور آنکھیں اس کی اندر کو دسی ہوئی تھی. یہ اس کی شکل و صورت کی شباہت تھی اس کی. جی. کرو، ڈرو اللہ سے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یطیع اللہ اذا عصیتہ، کہا میں اللہ کی اطاعت نہ کروں جب میں ہی اللہ کی نافرمانی کروں تو پھر اللہ کی اطاعت کون کرے گا. فیامننی علی اہل الارض ولا تأمنونی، اللہ تو مجھے اہل ارض پر امین مقرر کر دیا ہے، لیکن تمہیں میرے بارے میں امن نہیں ہے، تم مجھے امانت دار نہیں بنا رہے ہو. مجھے یعنی فسأل رجل من القوم اب یہاں قتله. ذرا ٹھہریے گا، یہاں ٹھہریے گا. چلیں آپ پڑھ لیں ایک بار، پھر بعد میں پوچھتا ہوں. جی شیخ محترم. فسأل رجل من القوم قتله وراه خالد بن الولید، تو ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اس شخص کو قتل کر دے. راوی کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے جن نے قتل کرنے کی اجازت مانگی تھی. جی. فمنعه، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا قتل کرنے سے. فلما ولا، تو جب وہ آدمی چلا گیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من ذئذئ هذا قوما يقرؤون القرآن، اس کی نسل میں سے ایسی قوم ہوگی جو قرآن کو پڑھیں گے. لا یجاوز حناجرهم، جو ان کی ہنسلیوں کو کراس نہیں کرے گی. یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمی، من وہ الرمیہ. اسلام سے ویسے نکلیں گے جیسے شکار کیے جانا میں نکلیں گے، جیسے تیر نکلتا تیر شکار ہے سے نکل شکار کیے جاتا ہے ہوئے تو جانور شکار سے. کو. یقتلون اہل الاسلام. جی
وہ اہل اور اہل شرک کو چھوڑ دیں گے، ان کو قتل نہیں کریں گے. لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، اگر میں ان کو پاؤں تو میں ان کو قوم عاد کی طرح قتل کر دوں. اور دوسری روایتوں میں قتلہ سمود بھی ہے، مطلب جس طرح سمود اور عاد کو اللہ نے ہلاک کر دیا نا، جڑ سے اکھاڑ دیا، ایسے میں بھی ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، اس کے فتنے کو نابود کر دوں گا اگر میں ان کا وقت پا لوں، جو لوگ اس کی نسل سے پیدا ہوں گے. تو وہ یقینی طور پر خوارج تھے. اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ یقتلون اہل الاسلام و یدعون اہل الاوثان، تو وہ مسلمان حکمرانوں سے، مسلمان رعایا سے قتال کریں گے. تو یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ انہوں نے جو ہے نا اپنی قوت پکڑی، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فتنے کو کچل دیا. تو اس میں ہمارا محل شاہد کیا ہے جی؟ جی جی کوئی نہیں پتا. اصل میں آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کئی بار حدیث لاتے ہیں، اس کے کسی دوسری طریق کے اندر ہمارا محل شاہد ہوتا ہے لیکن وہاں نہیں ہوتا. یہ امام بخاری کا سنی ہے. تو یہ جو فیا امنونی علی اہل الارض، فیا مانونی علی اہل الارض، تو دوسری روایت کے اندر کیا ہے لفظ کہ انا امین من فی السماء، میں اس کا امین ہوں جو آسمانوں میں ہے، یعنی بلندیوں میں ہے اور یا آسمانوں پر ہے. تو وہ جو دوسری روایت کے اندر الفاظ آتے ہیں نا، میں نکال کے دکھاتا ہوں. یا اسی یہ دیکھ، اللہ تأمنونی وانا امین من فی السماء، میں آسمان والے کا امین ہوں. تو یہ یاتینی خبر السماء صباحا و مساء، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہے. کسی کا کوئی سوال اس میں جی، اس حدیث کے حوالے سے؟ حدثنا عیاش بن الولید قال حدثنا وکیع عن العامش عن ابی ابراہیم التیمی عن ابیہ عن ابی ذر قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قوله والشمس تجری لمستقر لها، کہ سورج چلتا ہے اپنے مستقر کی طرف. تو آپ نے اس کی تفسیر کے بارے میں بتایا کہ مستقرها تحت الارض، اس کا جو مستقر ہے یہ عرش کے نیچے ہے. کہ اس کی طرف اشارہ پچھلی روایت پیچھے بھی گزر چکا ہے، لیکن وہاں اس کی وضاحت نہیں تھی، تحت العرش کی وضاحت نہیں تھی. آگے باب قول اللہ تعالی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی، یہ رویت حقیقی ہے. مومن لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، اللہ کی رضا خوشنودی. تو یہ اہل سنہ کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ مومن لوگ اللہ کے چہرے کی طرف دیکھیں گے، حقیقتاً دیکھیں گے، یعنی اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے. یہ کوئی دل کی رویت نہیں ہوگی بلکہ یہ آنکھوں کی رویت ہوگی، آنکھوں سے دیکھیں گے. تو یہ دیکھنا کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا، اس کی مکمل تفصیل تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. قرآن پاک کے اندر متعدد آیات کے اندر اہل سنت کا یہ عقیدہ بیان ہوا ہے. جس طرح اس آیت کے اندر وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے ہوں گے، ناظرتن جو سرسبز و شاداب ہوں گے، خوشنما ہوں گے، الی ربیہا ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اب یہ چہروں کا دیکھنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ
چہرے والی آنکھ کے ساتھ دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اس بات میں صریح ہے کہ چہرے آنکھ جو ہوگی، چہرے کے اندر جو آنکھ ہوتی ہے اس کے ساتھ دیکھا جائے گا، نہ کہ دل کی آنکھ سے، یعنی خیال کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ حقیقتاً ہوگا۔ تو کیونکہ چہرہ جو ہے یہ آنکھ کا محل ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، سورۃ یونس کے اندر 26 نمبر آیت، کہ مومنوں کے لیے یعنی محسنین کے لیے حسنہ ہے، جنت ہے، وزیادہ اور زیادہ ہے کچھ۔ اس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر کے مطابق خود فرمائی ہے کہ اس سے مراد اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے، صحیح مسلم 181 نمبر حدیث کے مطابق۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں، اس طرح کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ کچھ جو بدبخت ہوں گے اپنے رب کے سے وہ پردے میں ڈال دیے جائیں گے، یعنی ان کو چہرے کا دیدار نہیں ہوگا۔ جب ان کو نہیں ہوگا تو پھر دوسروں کو بالاولا ہوگا، یعنی جو مومن ہوں گے ان کو تو ہوگا، یعنی مفہوم مخالف یہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث کے اندر تو بے شمار آیات ہیں کہ رویت انسان کو حاصل ہوگی، مومن کو حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اور یہ حقیقی ہوگی۔ جی، حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وهشيم عن اسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ ناظر الى القمر ليلة البدر، اسی اثناء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا، لیلۃ البدری، بدر والی رات، یعنی 14ویں رات، 14ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، رات کے وقت سورج جو چاند کی طرف چمک رہا، دمک رہا تھا۔ قال آپ نے فرمایا کہ انکم سترون ربکم، ان قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے، کما ترون ھذا القمر، جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اب لا تضامون فی رؤیتہ، اس میں تمہیں اس دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری نہیں ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھیں، اب یہ جو دیکھنا ہوگا، یہ دیکھنا یعنی اس طرح نہیں ہم دیکھیں گے جس طرح آسمان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ مرئی کے ساتھ مشابہت نہیں ہے، یعنی دیکھی جانے والی، یعنی چاند کی اللہ کے ساتھ مشابہت نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنے کے ساتھ مشابہت ہے۔ اس کو بڑا اہم نقطہ ہے کہ یہ چاند کو تشبیہ نہیں دی جا رہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے دیکھنے کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی جس طرح ہم اس چاند کو دیکھ رہے ہیں بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی ہجوم کے، جو بندہ جہاں کہیں ہے وہاں وہ چاند کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک بندہ گھر کے اندر ہے، ایک بندہ بازار کے اندر ہے، یعنی اس کو چاند دیکھنے کے لیے کسی خاص جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں بھی کھلی فضا ہے، جہاں بھی ہے، چاہے وہ جنگل میں ہے، چاہے جہاں بھی ہے، جہاں بھی اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، وہ چاند کو دیکھ سکتا ہے۔ بعینی ہی انسان، مومن بندہ جنت کے اندر اللہ کا دیدار کرے گا، وہ اللہ کو دیکھے گا، اس کو کسی جگہ پر خاص جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ سامنے اپنے رب کو دیکھ لے گا۔ یہ دیکھنے کی رویت کے ساتھ مشابہت ہے، نہ کہ مرئی کے ساتھ، یعنی اللہ کی چاند کے ساتھ مشابہت نہیں ہے۔ اللہ، یہ اس کی پھر وضاحت بھی آگی، لا تضامون فی رؤیتہ، تمہیں کسی قسم کی دشواری نہیں کرنی، سامنا نہیں کرنا پڑتا فی رؤیتہ، اس کو دیکھنے میں، اسی طرح تم اپنے رب کی طرف دیکھو گے۔ تو یہ بھی تشبیہ ہے کہ دیکھیں، آنکھ کے ساتھ انسان چاند کی طرف دیکھتا ہے، تو ہماری اللہ کی طرف دیکھنا بھی آنکھ کے ساتھ ہی ہوگا۔ اس طرح چاند کو بندہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے، تو اللہ کو بھی ہم نے اوپر کی طرف دیکھنا ہے۔ فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم پر غلبہ نہ ڈالا جائے، علی صلاۃ، اس نماز پر، قبل طلوع الشمس، جو طلوع شمس سے پہلے ہے، یعنی طلوع شمس سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز، اور صلاۃ قبل غروب الشمس، اور غروب شمس سے پہلے والی نماز، مطلب عصر کی نماز، تو ففالو، تو ایسا کرو، مطلب اس نماز کو مس نہ ہونے دو کبھی صورت، یا اس کے اندر کوتاہی نہ ہونے دو، اس پر ہمیشگی کرو۔ باقی ساری نمازوں پر بھی ہمیشگی کرنی ہے، لیکن اس پر خاص تم جو ہے نا، اس پر تمہیں شیطان غلبہ نہ ڈالے، اور تم اس میں کوتاہی نہ برتو۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فجر اور عصر کی نماز ہے، اس کے اوپر ہمیشگی کرنا اور اس کے اندر پوری اہتمام کرنا، یہ انسان کو اللہ رب العزت کے دیدار کا سے مشرف کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ حدیث میں آیا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا اس کا نام؟ کہ من صلی البردینی داخل الجنہ، جو دو نمازوں کے اوپر ہمیشگی کرتا ہے، وہ ٹھنڈی نمازوں مثلا عصر کی نماز اور فجر کی نماز، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہی اس کی تفسیر ہے، یہ فضیلت ہے نماز فجر اور نماز عصر۔ حدثنا یوسف بن موسیٰ قال حدثنا عاصم بن یوسف اليربوعي قال حدثنا ابو هشام ابو شهاب عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبد اللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون ربکم عیانا، ان قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے، عیانا آنکھوں کے ساتھ، سامنے، آنکھوں کے ساتھ، یعنی معاینہ جسے کہتے ہیں نا، سامنے دیکھنا، تو تم ان قریب دیکھو گے۔ حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة قال حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير قال خرج علينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ البدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے لیلۃ البدر، 14ویں رات۔ فقال، اور آپ نے فرمایا، انکم سترون ربکم یوم القیامت، بے شک تم دیکھو گے اپنے رب کو قیامت کے دن، کما ترون ھذا، جس طرح تم اسے دیکھ رہے ہو۔ نہیں، یہاں جو کما ہے نا، ماں جو مصدریہ ہے، کا رویتکم ھذا، اس طرح تم اس سے دیکھ رہے ہو۔ لا تضامون فی رؤیتہ، تم نہیں دیکھ مشقت محسوس کرو گے فی رؤیتہ، اس کو دیکھنے میں، اور آپ کو دیکھنے میں تمہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، یعنی نہ درمیان میں کوئی چیز حائل ہوگی، نہ اس میں بھگدڑ مچے گی، تم جہاں بھی اپنے مقامات پر ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دیدار کروا دے گا۔ جی، کسی کا کوئی سوال ہے جی اس میں تو کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں جی؟ آگے جی، بدایت المجتہد، اس کا کچھ پڑھ لیتے ہیں ہم۔ المسألۃ الخامسہ، پانچواں مسئلہ ہے، قراءۃ القرآن، قرآن کی قراءت کے بارے میں، کہ نماز کے اندر قراءت کیا کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، اس میں اختلاف کیا ہے، یہ چیز یہاں ڈسکس ہوگی۔ کہتے ہیں اتفق العلماء، علماء کا اتفاق ہے، علی انہ لا تجوز الصلاۃ بغیر قراءت، کہ قراءت کے بغیر نماز جائز نہیں ہے، لا عمدن ولا سہون، نہ جان بوجھ کے چھوڑ کر، نہ سہون چھوڑ کر، یعنی اگر کسی نے جان بوجھ کے نماز قرات چھوڑ دی نماز میں تو اس کی نماز نہیں ہے، اگر بھول کر رہ گئی تب بھی اس کی نماز نہیں ہے، وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔ الا شیئن، ہاں اس میں ایک چیز ہے، روی عن عمر، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی ایک استثناء ضرور ہے کہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہ صلی، انہوں نے نماز پڑھی، فنسی القراءۃ، تو قراءت پڑھنا بھول گئے، قراءت کرنا بھول گئے، نماز پڑھا دی۔ فقیل له ذلك فی ذلك، انہیں اس بارے میں پوچھا گیا، فقال، انہوں نے کہا، کیف کان الرکوع والسجود، یہ بتاؤ کہ رکوع اور سجود صحیح ہوئے ہیں، کیسے رہے رکوع اور سجود کیسے تھے؟ فقیل، اور تو بتایا گیا، حسن، یہ تو صحیح تھے، یعنی آپ نے جب رکوع اور سجود کیے وہ تو صحیح کیے ہیں۔ تو فقال، آپ نے فرمایا کہ لا باس اذن، تب پھر کوئی حرج نہیں، یعنی اگر رکوع اور سجدے صحیح ہوئے ہیں تو پھر قرات رہ جانے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ واللہ عالم روایت کیسی ہے؟ کہتے وہ غریب، وہ حدیث غریب عندہم، محدثین کے نزدیک یہ حدیث غریب ہے، یعنی اوپری ہے، اجنبی ہے، یا منکر کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں ادخلہ مالک فی معطہ، ایک منٹ میں جی اس کو چیک کر لوں۔
جی یہ روایت موجود ہے، موطا امام مالک میں موجود ہے، لیکن اس کی سند ثابت نہیں ہے، یہ معلق ہے، یعنی مرسل ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن اس کو بیان کر رہے ہیں، انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ نہیں پایا، وہ پیدا ہی ان کے زمانہ کے بعد ہوئے ہیں تقریباً۔ جی، تو کہتے ہیں کہ اب یہ کہتے ہیں کہ غریب سی روایت ہے، کہتے ادخلہ مالک فی معطئی، امام مالک نے اس کو اپنے موطا میں ذکر کیا، فی بعض الروایاتی، اپنی بعض روایات میں، یعنی موطا امام مالک کی کچھ روایات ہے نا، روایت ابن القاسم ہے، روایت شیبانی ہے، اس طرح اس کی روایات ہے، یعنی اس کے مختلف راویوں نے اس کو نقل کیا امام مالک سے، تو اس کی کسی روایت کے اندر کہتے ہیں یہ امام مالک نے اس کو نقل کیا، تو جو میرے پاس نکلا ہے وہ نکلا ہے جی، روایت ابو مصعب زہری والی جو ہے نا اس کے اندر یہ نکلی ہے روایت، ابو مصعب زہری والی جو روایت ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے 490 نمبر پہ، لیکن اس میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے مسئلہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ بیان کر رہے ہیں، درمیان میں کوئی واسطہ ذکر نہیں کر رہے ہیں، جبکہ وہ پیدا ہی ان کے وفات کے بعد ہوئے تھے سیدنا عمر کی۔ تو کہتے ہیں کہ وَإِلَّا شَيْئًا رُوِيَ عن ابن عباس، کہتے علاوہ اس کے کہ ایک اور روایت ہے، رویہ عن ابن عباس، و ابن عباس سے مروی ہے کہ انہو کا لا یقرأ فی صلاۃ السر، کہ وہ سری نماز کے اندر قرات نہیں کرتے تھے، وَأَنَّهُ قال، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلوات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نمازوں کے اندر قرات کی ہے، وسقط فی اخرى، اور کچھ نمازوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، قرات نہیں کی، لیکن یہ معنی یہاں پہ درست نہیں ہے، قرات یہاں جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مراد ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی قرات نہیں کی، یعنی جن نمازوں میں آپ نے اونچی قرات کی ہم نے اونچی قرات شروع کر دی، جن میں آپ نے آہستہ کی وہاں آہستہ ہم نے ساکت اب مانا، یعنی آپ نے سری قرات کی، کہتے ہیں فَنَقْرَأُ فِيمَا قَرَأَ، ہم بھی قرات کرتے ہیں اس میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی ہے، اور نسکت فیما سکتا، اور ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ وسئلہ، اور آپ سے پوچھا گیا کہ حل فی الظہر والعصر قرات، کیا عصر اور ظہر کے اندر قرات ہے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا لا، اس میں قرات نہیں ہے، یعنی جہری قرات نہیں۔ واخذ الجمہور بحدیث خباب، کہتے ہیں جمہور نے حدیث خباب سے حجت پکڑی ہے، وہ کون سی ہے؟ کہ انہ کانا یقرأ فی الظہر والعصر، کہ وہ ظہر اور عصر میں قرات کیا کرتے تھے، قیلا، کہا گیا کہ فبأی شیء کنتم تعرفون ذلک، تم یہ بات یعنی انہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقرأ فی الظہر والعصر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر میں بھی قرات کیا کرتے تھے، قیلا، پوچھا گیا کہ فبأی شیء کنتم تعرفون ذلک، تم اس چیز کو کس سے پہچانتے تھے، کیسے آپ کو پتا چلتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی ہے؟ قالا، تو کہتے ہیں باضطراب لحیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کی حرکت کرنے کی وجہ سے، یعنی آپ کی داڑھی ہل رہی ہوتی تھی، ہماری نظر پڑ جاتی تو ہم پہچان لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ تعلق الکوفیون، اہل کوفہ نے حجت پکڑی ہے، دلیل پکڑی ہے بحدیث ابن عباس کی حدیث سے، فی ترک وجوب القراءت، قرات کے وجوب کو ترک کرنے میں، یعنی وجوب قرات کے وجوب کو چھوڑنے پر انہوں نے دلیل کس سے پکڑی؟ عبداللہ بن عباس کی حدیث سے، کہاں؟ پھر رکعتین اخیرتین، آخری دو رکعتوں میں، آخری دو رکعتوں میں قرات نہ کرنے پر جو انہوں نے دلیل پکڑی ہے نا وہ عبداللہ بن عباس کی جو اوپر گزر چکی ہے، کہتے ہیں لاستوائی صلاۃ السر لاستوائی صلاۃ الجہری والسر، کہتے ہیں وہ برابر ہے جہری اور سری نماز کا، فی سکوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہاتین الرکعتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں رکعتوں میں سکوت کرنا، یعنی ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، ان کی جو دوسری دو رکعتیں ہیں نا ان میں قرات نہیں کی جائے گی، اور دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کی، کیونکہ اس میں انسان سکوت اختیار کرتا ہے، اس میں جہر نہیں کی جاتی۔
وختلفوا فی القراءۃ الواجبۃ فی الصلاۃ، اب آگے کہتے ہیں اختلاف ہے کہ نماز میں واجب قراءت کون سی ہے، اختلاف کیا ہے کہ نماز میں واجب قراءت کون سی ہے۔ فرآ بعضهم، بعض نے یہ سمجھا ہے کہ ان الواجب من ذالک، کہ اس قراءت میں جو واجب ہے وہ ہے ام القرآن، ان الواجب من ذالک ام القرآن لمن حفظها، جس کو ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ آتی ہے اس کے لیے تو واجب ہے کہ ام القرآن کی قراءت کرے، اس کے لیے سورۃ فاتحہ کی قراءت کرنا واجب ہے، ایک کا موقف یہ ہے۔ وَأَنَّ مَا عَدَاهَا، اور جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی جو ان صورت بقرہ صورت فاتحہ کے علاوہ جو قرات ہے، لیسا فیہ توقیت، اس کے اندر کوئی چیز طے نہیں ہے کہ کہاں سے کرنی ہے کہاں سے نہیں کرنی، یہ کوئی طے نہیں ہے کہ صورت فاتحہ کرنی اور کی قرات کرنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی کوئی توقیت نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی طے نہیں کیا کہ یہ قرات کرنی ہے یہ نہیں کرنی۔ کہتے ہیں وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان میں سے یعنی جو قرات نماز میں جو قرات کو واجب سمجھتے ہیں، ومن ہؤلاء، ان میں سے من اوجبها فی کل رکعت، کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کو ہر رکعت میں واجب قرار دیا، یعنی ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنی واجب ہے۔ ومنهم من اوجبها، اور بعض ایسے ہیں فقہا کہ جنہوں نے اسے واجب کہا ہے فی اکثر الصلوات، اکثر نمازوں میں، اکثر نمازوں میں یعنی جو جہری نمازیں سری نمازیں ہیں اس کے اندر انہوں نے واجب قرار دیا ہے، اور سری میں نہیں، جہری میں نہیں۔ ومنهم من اوجبها فی نصف الصلاۃ، اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسے آدھی نماز میں یعنی دو رکعتوں کے اندر واجب قرار دیا ہے اور دو میں نہیں۔ ومنهم من اوجبها فی رکعت من الصلاۃ، اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے نماز کی صرف ایک رکعت کے اندر واجب قرار دیا ہے۔ وبالاول قال الشافعی، اور پہلی جو بات ہے یعنی ہر رکعت کے اندر جو واجب والی بات ہے وہ امام شافعی کا اس کے قائل ہے۔ بھائی اشہر الروایات عن مالک، اور امام مالک کی بھی مشہور ترین روایت یہی ہے کہ ہر رکعت کے اندر نماز سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ کہتے وقت روی عنہ، اور امام مالک ہی سے مروی ہے کہ انہو، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان قرأہا فی رکعتین من الرباعیۃ اجزأتہ، اچھا یہ میرا خیال اس کو نا مطلق قرات کا رکھیں تو زیادہ بہتر ہے میرا خیال۔ نہیں سورۃ فاتح ٹھیک ہے۔ ان قرأ فی رکعتین من الرباعیۃ اجزاءتہ، ایک امام مالک کی ایک قرات یہ ہے کہ اگر امام یعنی نمازی پڑھتا ہے ان کو رباعی نماز یعنی چار رکعتوں والی نماز میں سے دو رکعتوں میں پڑھتا ہے نا تو اجزاءتہ، تو اس کے لیے یہ کافی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ رَأَى، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے یہ سمجھا ہے کہ انا تجزئ فی رکعت، کہ یہ ایک رکعت میں ہی کافی ہے، یعنی ایک رکعت میں پڑھ لیا جائے تو بھی حرج نہیں ہے۔ فمنهم الحسن البصری، ان میں سے حسن بصری ہیں کثیر، وکثیر من فقہاء البصرہ، اور بصری کئی ایک فقہا اسی موقف پر ہیں، کئی ایک بصری فقہا حسن بصری سمیت وہ یہ کہتے ہیں کہ رکعت کے اندر ایک رکعت کے اندر پڑھنا کافی ہے۔ واما ابو حنیفہ تھا، ابو حنیفہ کا جو موقف ہے فالواجب عندہ، ان کے نزدیک واجب یہ ہے کہ انما ہوا قراءۃ القرآن، ان کے نزدیک صرف قرآن کی قراءت واجب ہے، ای آیا، چاہے کوئی بھی آیت ہو، ای آیت اتفقت ان تقرا، اتفقت یا اتفقت ان تقرا، کہتے کون سی بھی آیت جو ہے نا وہ پڑھ لی جائے، صرف قرات واجب ہے، اس میں سورۃ فاتحہ کی قید نہیں ہے، کوئی سی بھی آیت اتفاقی طور پر پڑھ لی جائے تو کہتے ہیں کہ یہی واجب ہے ابو حنیفہ کے نزدیک۔ وحد اصحابہ فی ذلک ثلاثہ آیات قصار، لیکن امام ابو حنیفہ کے اصحاب نے محدود کیا ہے یا حد بندی کی ہے اس بارے میں تین آیات کی، چھوٹی آیات، چھوٹی آیات ہوں تو تین،
इमाम मालिक इमाम वो निफा रहमतुल्लाह कहते हैं सिर्फ एक आयत भी पढ़ ली ना, कोई भी आयत है उसको पढ़ लिया जाए तो काफ़ी है। तो लेकिन असहाब क्या कहते हैं कि तीन छोटी आयत होनी चाहिए। औ आयत औ आयतन आयतुन या आयतन तवीलतन मिसल आयत दईन, या एक आयत पढ़नी है तो फिर एक लंबी आयत होनी चाहिए, जिस तरह के आयत दैन है, ये तो पूरे सफ़े की है। आयत दैन जैसी या सूरत आयतुल कुर्सी जैसी अगर कोई आयत है तो वो एक पढ़ी जा सकती है। बाकी अगर लंबी आयत है, छोटी आयत है, तो फिर वो तीन पढ़नी पड़ेंगी। कहते हैं वहाजा फिर रकातैन उलयैन, ये तो पहली दो रकतों की बात है। वामा फिल अखीरतैनी, जो दूसरी दो रखते हैं, खीरी रखते हैं, फयुस्तहब्बु इंदहु, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक मुस्तहब है अतस्बीहु फीहिमा, इनमें तस्बीह पढ़ना, इनमें सुबहान अल्लाह वगैरह पढ़ना मुस्तहब है। दून अल किरात, किरात के अलावा, यानी उसमें किरात को नहीं करनी, सिर्फ उसमें तस्बीह वगैरह ही है। अभी ही काल कुफियून, और यही कुफियों का मौकफ है। बल जमहूर, जबकि जमहूर यस्तहब्बूना अल किरात फीहा कुल्लिहा, जबकि जमहूर तमाम की तमाम रख्तों के अंदर किरात को मुस्तहब करार देते हैं। जबकि अहले कूफा का मौकफ क्या है कि पहली दो रख्तों के अंदर किरात है, वो भी जहाँ से हो वहाँ से पढ़ ली जाए, लेकिन दूसरी दो रख्तों के अंदर किरात नहीं है। तो बात यह है कि चारों रख्तों के अंदर किरात की जा सकती है। ठीक है, चारों रख्तों के अंदर किरात की जा सकती है। बस ये है कि जहरी नमाजों के अंदर मुक्तदी ने सूरत फातिहा के अलावा किरात नहीं करनी, और अगर जमात बाजमात नमाज नहीं पढ़ रहा तो फिर तो वो सूरत फातिहा के बाद भी किरात कर सकता है। और अगर वो सिर्री नमाजों के अंदर बाजमात नमाज पढ़ रहा है तो फिर वो पहली दो रकातों के अंदर भी किरात कर सकता है। जी मेरा ख्याल बस करें, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। ओके, पढ़ लेते हैं जी इसको। वसबु फी हाज़ल इख्तिलाफ, इस इख्तिलाफ का सबब जो है वो ये है तारुदुल आसारी फी हाज़ल बाब, इस बारे में, इस बाब में अहादीस का तारुज मुतारिज होना, ये सबब है इख्तिलाफ का। मुआरज़तु ज़ाहिरिल किताब लिल असरी, और किताब यानी कुरान के ज़ाहिर का मुआरिज होना लिल असरी, हदीस के। कुरान की एक आयत है, उसका ज़ाहिरी जो माना है वो हदीस के मुआरिज आया, ये दो सबब है। अम्मल आसारुल मुतारिज़, तो फिजाली का जो इस बारे में मुआरिज आसार हैं, उनमें से फ़अहदुहा हदीस अबू हुरैरा, उनमें से एक तो अबू हुरैरा की हदीस है, साबिती जो साबित, हदीस मुसीउ सलात उसको कहते हैं। कहना रजुल दाखिल अल मस्जिद, आके एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, फसल्ला, उसने नमाज पढ़ी, सुम्मा जा, फिर आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वसल्लम अला नबी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया, फरद्दा अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। वक़ाल, और फरमाया, इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ वापस और नमाज पढ़ो, क्योंकि आपने नमाज पढ़ी ही नहीं। फसल्ला सुम्मा जा फ़अमरहु बिर्रुजूई, फिर आया नमाज पढ़ के, तो आपने फिर उसको वापस लौटने का हुक्म दिया। फ़अल ज़ालिका सलासा मर्रातिन, उसने ये काम तीन मरतबा किया। फ़क़ाला, और उसने फिर कहा कि वल्लज़ी बअसका बिल हक़्क़ि, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मा उहसिनु गैरहू, इसके अलावा मुझे अच्छी नहीं आती, इससे अच्छी मुझे नमाज नहीं आती। फ़क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा कुम्ता इला सलाती, फिर आपने उसको नमाज का तरीका बताया। इदा कुम्ता इला सलाती, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, फास्बिगिल वुदुआ, और अच्छे तो अच्छा वुजू करो, सुम्मस्तक़बिल क़िबला, फिर किबला की तरफ मुंह करो, फकब्बिर, और अल्लाहु अकबर कहो, तुम क़रा मा तयस्सरा माका मिनल कुरान, फिर जो तुम्हें मुयस्सर आए कुरान में से उसकी किरात। अब ये महल्ले शाहिद है, तो जो मुयस्सर आए, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते सूरत फातिहा का जिक्र नहीं किया और ना ही आयात की तहदीद की है। तो ये अहले कुफा की दलील बनती है, वो उससे दलील बनाते हैं, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। मा तयस्सरा की वजाहत जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दी है, ला सलात लिमन लम यक़रा बि फातिहतिल किताब,
لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کے بعد باقی ساری جو دلائل ہیں وہ مبہم رہ جاتے ہیں، تو یا اس کو ما بعد الفاتحہ قرات پر معمول کریں گے، ثم قرأ ما تيسر معك من تو ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، یا تو اس سے مراد سورۃ فاتحہ ہی ہے یا پھر سورۃ فاتحہ کے بعد والی قرات مراد ہے۔ سورۃ فاتحہ بہرحال مقتدی ہو، منفرد ہو یا امام ہو، ہر ایک کے لیے فرض اور واجب ہے۔ تم مرفع، پھر ہم مرکا حتی تطمئن راکعا، پھر تم رکوع کرو حتیٰ کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ ثم مرفع حتی تعدل قائما، پھر تم کھڑے ہو حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، ثم مرفع حتی تطمئن جالسا، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، ثم مرفع حتی تستوی قائما، پھر تم کھڑے ہو حتیٰ کہ سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، پھر ایسا تم ہر نماز کے اندر کرو۔ یہ ایک حدیث ہے۔ وَأَمَّا الْمُعَارِضُ لِهَذَا، اور جو اس کے معارض ہیں اس حدیث یعنی حدیث ابو ہریرہ کی جو معارض ہیں، فحدیثان ثابتان متفق علیہما، تو اس کے معارض کتنی حدیثیں ہیں؟ دو متفق علیہ حدیث ہیں صحیح۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ حدیث عبادہ بن الصامت، عبادہ بن الصامت کی حدیث کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ایک حدیث یہ، وہ حدیث ابو ہریرہ، اور اس طرح دوسری حدیث ابو ہریرہ ہے ایزن، وہ بھی حدیث ابو ہریرہ ہی ہے اور یہ بھی حدیث ابو ہریرہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی صلاۃ، جس نے ایسی نماز پڑھی کہ لم یقرأ فیہا بام القرآن، کے جس میں ام القرآن کی قرات نہیں کی، فہی خداج فہی خداج فہی خداج ثلاثا، تین مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ کہتے وہ حدیث ابی ہریرہ تھا، بس اتنا ہی پڑھیں گے، باقی پھر انشاءاللہ وہ حدیث ابی ہریرہ المتقدم، جو ابو ہریرہ کی المتقدم ظاہر، کہتے ہیں جو پیچھے گزر چکی حدیث ابو ہریرہ ہے نا، ظاہر، اس کے ظاہر سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ انہ یجزی من القراءۃ فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر قرات کافی ہے، ما تیسر من القرآن، جو بھی میسر آئے قرآن میں سے، یعنی جتنی جو بھی قرات کر لی جائے وہ کافی ہے، اس میں سورۃ فاتحہ وغیرہ کی تحدید نہیں ہے، یہ اس کا ظاہر یہی تقاضا کرتا ہے۔ کہتے ہیں وہ حدیث عبادت و حدیث ابی ہریرہ الثانی، ایک عبادہ بن صامت کی اور ابو ہریرہ کی دوسری حدیث جو ابھی پڑھی ہے، اس کا ظاہر کیا تقاضا کرتا ہے؟ یقتضیانی، وہ دونوں تقاضا کرتے ہیں کہ انا ام القرآن شرط فی الصلاۃ، کہ جو قرآن ام القرآن ہے یہ نماز میں شرط ہے۔ وظاہر قوله تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا جو ظاہر ہے، فقرؤوا ما تیسر منہ، کہتے یہ جو قرآن کی آیت ہے، کہتے یا زدو یوزدو، میرا خیال یا زدو، اس کا کیا ہوگا جی؟ مسجد ٹھیک ہے، تعزدو حدیث ابی ہریرہ المتقدمہ، کہتے ہیں وہ ریرا کی جو پچھلی حدیث ہے اس کی تائید کرتا ہے یہ فرمان ظاہری اس قرآن کا، یہ ظاہر حدیث ابو ریرا کی تائید کرتا ہے کہ اس میں بھی ما تیسر من القرآن ہے اور یہاں سے بھی ما تیسر منہ ہے۔ بس یہاں تک، کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں جی۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم۔